منصوبہ بندی کے اوپر کام ہو رہا ہے اور گرین لائن کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آخری مراحل کے اندر انٹر ہوتی جا رہی ہے. جو 5واں کام ہے جو نالوں کی صفائی اور پھر وہاں پہ ریکنسٹرکشن ہونی ہے تاکہ ایک دفعہ صرف صفائی کی بات نہ ہو, مستقل تو بنیاد کے اوپر ایسا حل نکالا جائے کہ کراچی جو ہے وہ بار بار جو بارشوں میں ڈوبتا ہے وہ ہمیں نہ نظر آئے. اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ سندھ حکومت نے وہاں پہ جو ناجائز تجاوزات ہیں ان کو ہٹانا ہے اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے لیے پھر ایک متبادل انتظام کرنا ہے. وہ کام ابھی پچھلے ایک ہفتے کے اندر تھوڑا کام اس کے اوپر شروع ہوا ہے. پہلے اس کے اوپر فیصلہ سازی کی میٹنگز کافی ہوئی تھی, لیکن اب زمین پہ کام ہونا شروع ہوا ہے محمود آباد کے اندر, اور امید ہے کہ جتنی جلد سندھ حکومت اپنا کام کر لے گی تو پیچھے جو وفاق کا کام ہے اس کی تیاری جو ہے مکمل کی جا رہی ہے. PCIC جس کو چیئر کرتے ہیں چیف منسٹر, انہوں نے NED یونیورسٹی کو اس کی ذمہ داری بھی دی ہے. اس کی ماڈلنگ کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے اس نظام کو بنایا جائے جو اس پانی کو بجائے کہ وہ پاکستان شہر کے اندر کراچی کے اندر تباہی پیدا کرے, اس کو ہم سمندر کے اندر ہم کیسے لے کر جا سکتے ہیں. تو تمام ان پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا کہ وزیر اعظم کا اگلے ہفتے جو ہے وہ تفصیلی جائزہ جب مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہم آپ کو میڈیا میں اور خاص طور پہ کراچی کے عوام کو آگاہ کریں گے کہ ابھی تک ہم نے کتنی پیش رفت کی ہے, اور انشاءاللہ تعالی جو وعدہ کیا گیا ہے اور جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں وہ ان کو ٹائم پر پورا کیا جائے. اچھا سر, سوال یہ ہے کہ کراچی کا ٹرانسپورٹ اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے, لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ پورا شہر چرسی رکشا اور موٹر سائیکلز کے حوالے کر دیا گیا ہے. صوبائی حکومت یہ بہانہ کرتی ہے کہ پیسے نہیں ہیں, NFC سے جو ہے وہ کٹوتی ہوتی ہے, وفاق پیسے پورے نہیں دیتا, منصوبے مکمل نہیں ہو پاتے. فوری طور پر یہ منصوبہ بھی 2022 میں مکمل ہوگا. کوئی ایسا ریلیف کراچی کے شہریوں کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے کیوں نہیں دیا جاتا تاکہ شہری کم سے کم اس ٹریفک کا جو مسئلہ ہے اس کا کوئی حل ہو, کوئی بس سروس وغیرہ. اور دوسرا سر اسی کے ساتھ ملتا جلتا سوال یہ ہے, جزیروں والا معاملہ کہاں پہنچا؟ اتھارٹی قائم ہوئی, اب تک چیئرمین اس کا لاپتہ ہے. کوئی پیش رفت ہے یا کوئی خاموشی اختیار کر لی گئی ہے اس مسئلے میں؟ سر, جہاں تک آپ نے سندھ حکومت کے اس دعوے کی بات کی کہ کٹوتی ہو جاتی, کوئی قانون کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے. کنسالیڈیٹڈ فنڈز کے اندر جاتا ہے تمام جو ڈسٹریبیوٹیبل ریونیو ہوتا ہے, ڈویزیبل ریونیو جس کو کہتے ہیں, اور وہ براہ راست کسی بھی مداخلت کے بغیر وہ پیسہ آ جاتا ہے. اور سندھ کی حکومت کے پاس اپنی ریونیو اتھارٹی بھی ہے, وہاں سے بھی پیسہ آتا ہے. اور ابھی تو انہوں نے ہمیں بتایا 2 ماہ پہلے کہ 700 ارب روپے کے کراچی کے لیے منصوبے انہوں نے رکھے ہیں بجٹ کے اندر. تو 700 ارب روپے خرچ کیوں نہیں کرتے؟ کریں نا خرچ, ان کو ہمیں خوشی ہوگی. شروع میں ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اس بحث میں الجھ رہے تھے کہ وہ 700 ہے یا نہیں ہے. میں کہا بھائی کیوں بولتے ہو یار, ہم تو چاہتے ہیں 700 ارب روپے خرچ کریں کراچی کے اندر. دوسرا یہ والا جو گرین لائن کا منصوبہ ہے وہ 2021 موسم گرما کے اندر انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا. یہ ایکسٹینشن ہے جو تو پہلا جو ہے وہ آ جائے گا. ریلیف تو دیکھیں, ریلیف ہوتی ہے فوری امداد کے لیے. جس طریقے سے کورونا آیا, کورونا کے اندر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں, لاک ڈاؤنز ہوئے, لوگوں کا روزگار چھن گیا, تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج 200 ارب روپے کی احساس کے ذریعے غریب ترین پاکستانیوں تک پیسہ پہنچایا گیا, اور اس کا 34% پیسہ یعنی تقریباً 65 ارب روپیہ جو ہے وہ سندھ کے عوام کو ملا, اور کراچی کے عوام کو بھی اس میں ایک بہت بڑا حصہ اس میں ملا. تو ریلیف تو فوری طور پہ اس طریقے سے دی جاتی ہے. ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے ظاہر ہے پورا منصوبہ لگتا ہے انشاءاللہ تعالی جولائی سے ستمبر, جیسے کہا گورنر صاحب نے, اس کی اس وقت ہماری کوشش ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ستمبر نہیں ہونے دیں گے, اس سے پہلے ہی کریں گے. سر, جزیروں کے اوپر بات چیت چل رہی ہے, اور سندھ حکومت کے ساتھ اس کی بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ تعالی کوئی اچھا کام ہوگا. دیکھیں وفاق نے کوئی جزیرہ لے کے اپنے ساتھ کوئی جیب میں ڈال کے بھاگ تو نہیں جانا. جو بھی ترقی ہوگی سندھ کے لیے ہی ہوگی, کراچی کے لوگوں کو روزگار ملے گا, سندھ کے عوام کو ریونیو ملے گا اس سے. میں تھوڑا سا ایک منٹ ذرا سا میں جزیرے پہ بات کروں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ جو جزیرہ بنے گا اس سے یہ گیم چینجر ہوگا ہمارے سندھ کے لیے. اس کا سارا ریونیو حکومت سندھ کو ملے گا, کوئی وفاق ایک پیسہ یہاں سے ریونیو کا لے کر نہیں جائے گا. یہ جزیرہ کمپیئر کریں, 8000 ایکڑ کا جزیرہ ہے, 800 ایکڑ کا جزیرہ ہے, اور وہاں پر جو ہمارا سری لنکن جو ہے
وہ اس سے بہت چھوٹا جزیرہ ہے. تو وہاں پر $14 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے. اس کا 10% بھی نہیں ہے وہ جزیرہ. $14 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے. ہم یہاں پر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے جزیرے کے اوپر کم سے کم $50 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی. 1.5 لاکھ سے زیادہ یہاں پر نئی جاب کریشن ہوگی. یہاں پر فش ہاربر مارکیٹ بنائی جا رہی ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہوگی, جس سے ہمارے مچھیروں کو اس سے سہولت ملے گی. ان کی جو مچھلی اس وقت سستے داموں بکتی ہے وہ مہنگی بکے گی. یہ ہر حال میں ہمارے سندھ کے لیے خوشحالی کی خوشخبری ہے. تو اسے ہم جو بھی اس وقت حکومت سندھ کی اعتراضات اس کے اندر آئیں گے ہم انہیں دور کریں گے. ہم مل بیٹھ کر اسے دور کریں گے, لیکن اس کو پازیٹیو اینگلنگ اور پازیٹیو طریقے سے دیکھا جائے, کیونکہ یہ جزیرہ سندھ کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اندر بیک بون ثابت ہوگا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ کراچی کے برساتی نالوں کے لیے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کام شروع کر رہی ہے ایک ہفتے کے دوران. پرسوں محمود آباد نالے کے اوپر انفورسمنٹ ٹیم گئی, اس کو اتنا خطرہ ہوا کہ 7 افراد وہاں زخمی ہوئے. ٹھیک ہے, اور کل جب مرتضیٰ وہاب سے میں نے یہ سوال کیا کہ جو پالیسی آپ لوگوں کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں تو زمین کے بدلے زمین دی جائے گی, تو انہوں نے کہا کہ سارا کام سندھ گورنمنٹ کرے گی, کیا وفاق کوئی کام نہیں کرے گی اس معاملے میں؟ آپ کیا کہیں گے کہ وفاق زمین کے بدلے زمین کے اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کیسے کرے گی؟ کیونکہ وہاں پر جب کارروائی ہوگی لوگوں کی طرف سے ریٹیلیشن آئے گی, کیونکہ وہاں پر 14,000 سے زائد لوگ ایک نالے میں بستے ہیں. 38 نالے ہیں شہر کے اندر, لاکھوں افراد اس پر رہ رہے ہیں. سر پہلی بات یہ ہے کہ سندھ کی زمین کے اوپر اگر ناجائز قبضہ ہوا ہوا ہے تو یہ وفاق کی کیسے ذمہ داری بن گئی اس کو چھڑوانا؟ قبضہ زمین آپ کی, قبضہ آپ نے کروایا, اور آپ کہتے ہیں کہ وفاق اس کو آگے کرائے گی. وہ جزیروں میں اتنا شور کیوں مچ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ میں کر دوں. اس کے باوجود کہ یہ 100% ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے, اس کے باوجود وفاق نے اربوں روپے اس کام کے لیے مختص کیے ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں سے ہٹائے جائیں گے, حالانکہ وہ وہاں جائز زمین پر نہیں رہ رہے. اس کے باوجود شہری تو ہیں, پاکستان کے کراچی کے شہری ہیں, تو ان کی معاونت کرنے کے لیے, اور PCIC جو وزیر اعلیٰ سندھ چیئر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحتیاب کرے, وہاں پر یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ کتنی معاونت کی جائے گی. اس میں مجھے خصوصی طور پر شرکت کے لیے دعوت بھی دی گئی تھی. وفاق کا پیسہ حاضر ہے, وہ اٹھانا وہاں سے سندھ کی حکومت نے ہے, پیسہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. سر یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے پیشنٹ سے آگاہ کریں گے آپ, اب تک کی سندھ حکومت کی کارکردگی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جب سے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا اعلان ہوا ہے, چاہے ٹیم اینڈ گورنمنٹ کوریڈور ہو یا دیگر منصوبے ہیں, تو یہ سارے پورے پرانے منصوبے, تو یہ کنفیوژن ابھی تک ختم نہیں ہو سکی. آپ کہتے ہیں 1100 ارب روپے کا پیکیج دیا ہے, تو سارے پرانے منصوبے, اس میں نیا کیا ہے؟ آپ لوگ تو چل ہی رہے تھے ساری چیزیں. سر یہ مجھے بتا دیں KCR کہاں چل رہی تھی, آپ مجھے بتا دیں K4 کدھر چل رہا تھا, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فریٹ کوریڈور جو ہے ریلوے کا وہ کہاں چل رہی تھی. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا بھائی ساری چیزیں پہلے ہو رہی تھی؟ یہ جو پوری جو نالوں کی ری سیٹلمنٹ ہے, برساتی نالوں کو کلیئر کر کے اور یہاں پہ کنسٹرکشن پوری ہونی, یہ کہاں ہو رہی تھی؟ یہ باتیں ضرور ہو رہی تھی. میں جوان تھا جب میں KCR کی کہانی سنتا تھا, تو باتیں ضرور ہو رہی تھی. کام بھیا پہلی دفعہ اب ہونے والا ہے, اور اگر ہم بھی صرف باتیں کر کے چلے گئے تو ہم بھی اس فہرست کے اندر شامل ہو گئے جیسے بہت سے پہلے آئے اس شاخ گئے وعدہ فردا لے کر. لیکن انشاءاللہ تعالی اس دفعہ آپ کو باتیں نہیں کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. سر پہلی بات تو آپ نے, میں کیا بولوں, آپ نے جو سوال کیا ہے سر, آپ نے ٹرین کی بات کی, ابھی تو میں نے آپ کو ٹرین کا کوئی مشکل سے کوئی 30 سیکنڈ پہلے بتایا تھا. سر سرکولر ریلوے کی نہیں میں بات کر رہا, سرکولر وہ اس کی نہیں میں بات کر رہا. اس کو بھائی میری بچپن میں جوانی میں ہم اس کو لوکل کہا کرتے تھے. چنیسر ہالٹ کا جو اسٹیشن ہے وہاں سے ہم چڑھتے تھے, اسکول ہمارا وہاں سے پاس تھا, وہ تو چل گئی ہے. KCR کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایک ماڈرن ریلوے سسٹم کی بات کروں, 300 ارب روپے کا منصوبہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ جو کنسلٹنسی کی بڈز ہیں وہ اس ماہ سے پہلے جو ہے
وہ ٹیکنیکل ایویلیوشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. بڈز مانگ لی گئی تھی, اشتہار نکال دیے گئے تھے اور بڈز آ بھی رہی ہیں. 25 تاریخ کو وہ بڈز کھل بھی جائیں گی. صاحب یہ بتائیں 460 ارب روپے 1100 ارب میں شامل تھے ڈیرا ٹاؤن والے, اور اس میں سپریم کورٹ نے الگ کمیٹی بنا دی ہے. ان پیسوں کی یوٹیلائزیشن اس کمیٹی کے تھرو ہوگی, وفاق اپنے مقصود میں شامل کرے گا, صوبہ کرے گا, کیا کنفیوژن ہے ابھی؟ سر اس میں 460 نہیں تھے, اس کے اندر 135 ارب روپے جو ہے, اور وہ ہم نے اس وقت بھی لکھ دیا تھا کہ یہ 135 ارب روپے کے جو ہے وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ اس فنڈ کو مینیج کر رہا ہے. ہمارے خیال میں یہ شہر کے لیے ضروری پروجیکٹس ہیں, اور ان کے اوپر اگر وہ پیسہ خرچ ہوگا تو کراچی کے عوام کی بہتری ہوگی. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اگر وہ نہیں آئے گا, اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان پروجیکٹس کے لیے نہیں کرنا, تو پروجیکٹس ہم نے پھر بھی کر دیں. گورنر صاحب سے سوال ہے میرا, بہت معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بچوں کے ساتھ ریپ کیسز کا معاملات بہت بڑھ گئے. پچھلے دنوں کراچی میں بھی ایک واقعہ ہوا جس پہ آپ کے وفاقی منسٹر نے آگے بڑا شور مچایا تھا کہ میں یہ قانون لاؤں گا, یہ قانون لاؤں گا. اس کے بعد وہ باتیں بھی غائب, منسٹر آپ کے وفاقی منسٹر صاحب بھی غائب. اس کے بعد ریسنٹلی کشمیر میں ایک واقعہ ہوتا ہے. سر انتہائی افسوس کے ساتھ جس طرح اس بچی نے اپنی شلوار اتاری, آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اس بچی نے اپنی نہیں, اس ریاست کی شلوار اتاری ہے, اس قوم کی شلوار اتاری ہے, اس اداروں کی شلوار اتاری ہے. ملزم گرفتار ہے, سر پھانسی کیوں نہیں دی جاتی؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کا واقعہ تھا انتہائی دل کو لرزا دینے والا واقعہ تھا. ہمارے بھی گھر میں بچیاں ہیں اور ہماری ہر بیٹی ہماری بیٹی ہے. اس بچی کو فوری طور سے کراچی لایا گیا. سندھ حکومت اس کو کراچی لائی, جس کے لیے میں نے پہلے بھی ان کا مشکور اور شکریہ ادا کیا. اور فوری کارروائی جو پولیس نے کارروائی کی وہ بہترین کارروائیوں میں سے کارروائی کی. میں نے ایس ایس پی کو اور جو وہاں کا اے ایس آئی جس نے اپنی بیٹی وہاں پر لے کر گیا, یہ کہنے میں آسان شاید لگتا ہو, لیکن اگر کسی کی بیٹی مانگی جائے کہ ذرا دینا ڈاکوؤں کو دے کر آنے ہمیں, تاکہ وہاں سے ایک غریب کی بچی کو ہم چھڑا لیں, یہ کسی کا دل نہیں مانے گا اس کام کے لیے. میں اس ماں کو بھی سلام کرتا ہوں جس نے اپنی بیٹی ایس آئی کو لے جانے دی کہ اس کو لے جاؤ اور دوسرے کی بچی کو چھڑا لو. اس بیٹی کو سلام کرتا ہوں جس نے یہ کام کیا, بہادر بیٹی. تو لہذا ہمیں جو انگلش میں کہتے ہیں نا, لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ, جو کام صرف پولیس نے کیا ہے, اے ایس آئی نے جس طرح اپنی فیملی کو داؤ پہ لگا کر اس بچی کو چھڑایا ہے, وہ قابل ستائش ہے. انہیں میں نے سرٹیفکیٹ بھی دیے ہیں. وزیر اعظم نے انہیں خود فون کر کے شاباشی دی, اور اس کے لیے ہم سفارش کر رہے ہیں کہ اسے ہائیسٹ سول ایوارڈ جو آنے والے وقت ہیں اس میں اس اے ایس آئی کو دیا جائے. اس طرح کے گھناؤنے واقعات کی روک تھام کے لیے جس بل کی بات ہو رہی ہے, وہ بل اس وقت اسد کنفرم کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت ڈسکشن میں ہے. اپوزیشن کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے. ہیومن رائٹس کی ہماری جو منسٹر ہیں شیرین مزاری, وہ اسے فائنل شکل دے رہی ہیں. انشاءاللہ پاکستان میں جو بچوں کے ریپ کیسز ہیں اس کو سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں ملے گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. وزیر اعظم خود اس چیز کو بہت سختی سے دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ اس طرح کے واقعات جن ممالک میں سزائے موت ہے وہاں پر بھی اس طرح کے ایک آدھ واقعات ہوتے ہیں, لیکن وہ پاکستان میں جس تواتر کے ساتھ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یا ان کا رجحان نظر آ رہا ہے, یا شاید یہ پہلے بھی ہوتے ہوں, ہمارے میڈیا کی وجہ سے, ان کی مدد کی وجہ سے یہ ہائی لائٹ اب ہونا شروع ہو گئے ہیں, جس کے اوپر حکومت پاکستان کی نظر ہے, جس کے اوپر عمران خان کی نظر ہے. کون سے وزیر اعظم نے کسی ایس آئی کو کال کر کے شاباش دی ہوگی آج تک, مجھے سمجھ نہیں آئی. عمران خان نے اس اے ایس آئی کی نہ صرف ہمت بڑھائی بلکہ سندھ پولیس کی بھی ہمت میں اضافہ کیا کہ جنہوں نے جب اچھا کام کریں گے تو انہیں شاباشی ملے گی, جب برا کام کریں گے تو اس کے بھی ریپرکشن ان کو سہنے پڑیں گے. بہت شکریہ.